درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات لی ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آپ کو خواب آیا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو وہ خواب سنایا اور وہ خواب صحابہ سن کر تیار ہوئے۔ 1400 صحابہ و صحابیات عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو روک لیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام میں آپ ٹھہرے۔ مشرکین نے مکے میں داخل ہونے سے آپ کو روکا۔ پھر آپ کی ان کے ساتھ ایک تحریر ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ اس سال واپس آئے۔ مسلمان جب واپس آنے لگے بہت پریشان ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بہت پریشان کہ ہم عمرے کے لیے گئے اور ہمیں واپس بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے آنے اور واپس جانے اور اس تحریر میں کیا کیا کچھ لکھ دیا گیا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کا۔ واپس چلو، تم ظاہر دیکھ رہے ہو کہ ہم آئے اور ناکام چلے گئے، ناکام نہیں گئے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت عطا کرے گا۔ مسلمان ادھر سے واپس گئے اور اگلے سال خیبر کی جنگ ہوئی۔ دنیا میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس وقت تک جو مال غنیمت ملا صحابہ کو ملا وہ خیبر میں ملا۔ خیبر کی فتح کے بعد اسی سال 7ویں سال اسی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق مسلمان دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام واپس آئے، خیبر فتح کیا، کئی قلعے فتح کیے، مال غنیمت بھی آیا اور آپ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اب دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ نے بڑی حکمت عملی اپنائی۔ 200 صحابہ جن کے پاس پورا اسلحہ، ان کو حرم کی حدود سے باہر آپ نے ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، کیونکہ حرم میں، حدود حرم میں اسلحہ لے کر جانا بھی حرام ہے۔ لڑائی تو اگلی بات ہے، حدود حرم میں اسلحہ نہیں لے جا سکتے۔ تو آپ نے 200 صحابہ ان کو پورا اسلحہ دے کر مکے سے باہر ٹھہرا دیا اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ تک پہنچے اور عمرہ کرنے لگے۔ اب 7ویں سال، 7 سالوں بعد بیت اللہ کو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں برستی ہیں، صحابہ کا شوق بڑھتا ہے، آپ عمرہ کرنے لگے۔ تو مشرکین مکہ نے آپس میں یہ بات ذرا وہاں پھیلائی ہوئی تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ یہ آب و ہوا کا بڑا فرق ہے، آج بھی فرق ہے۔ مکے میں خشک ہے اور گرم ہے اور مدینے میں سرد ہے۔ تو مکے والے صحابہ جب مدینہ میں گئے تو بخار اور ان کی حالت آب و ہوا کی وجہ سے خراب ہوئی، بڑے کمزور ہوئے۔ تو مکے والوں کو یہی معلوم تھا یہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ہم نے اپنی کمزوری ان کے سامنے واضح نہیں کرنی۔ تو یوں سمجھو یہ بیت اللہ ہو، یہاں اس کا دروازہ ہو، اس کونے میں حجر اسود ہو، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ یہاں بیٹھے تھے، ان کو یہ سمت جو حتیم والی ہے یہ سمت بھی نظر آتی تھی، ادھر سے بھی نظر آتے تھے اور اس سمت سے بھی نظر آتے، ادھر مشرکین مکہ بیٹھے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا
اے تمام صحابہ تم نے اپنے عمرے کے لیے جو طواف کرنا ہے پہلے اپنے کندھے ننگے کرو تاکہ ذرا انسان بہادر لگے، اور تم نے 3 چکر پہلے ذرا تھوڑا سا پہلوانی چال، بعض لوگ تیز دوڑ کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، پہلوانی چال چل کے تم نے 3 چکر ایسے لگانے ہیں۔ ہاں یہاں تک آؤ نا، ادھر سے تم نے ان کو نظر نہیں آنا، تو ادھر سے تم ذرا آرام سے آ جانا تاکہ تمہیں ذرا سکون مل جائے، سانس بھی مل جائے۔ پورے 3 چکر لگاتے دوڑتے دوڑتے انسان تھک جائے گا، تو آپ نے 3 چکر ایسے رمل کرنا ہے، اور یہاں آپ نے آ کر ذرا سانس لے کر آرام سے 1 چکر مکمل کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت کندھے ننگے کیے، کندھا 7 چکروں میں ننگا رکھنا ہے، لیکن رمل 3 چکروں میں۔ اب وہ پہلا دوسرا تیسرا صحابی، وہ کوئی کسی کا تیسرا چکر، کسی کا چوتھا، کسی کا پہلا، کسی کا دوسرا، مشرکین کو ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے سارے ہی دوڑ رہے ہیں، اور وہ مشرکین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، یار ہم نے تو سنا تھا یہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ تو دیکھو پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں، اور وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی ایسی تھی کہ مشرکین پر اس کا بھی رعب پڑ گیا، اور اب آپ دیکھیں پورے مکے میں کوئی کافر نہیں، اور بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر تو کوئی کافر ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہاں دوڑا جاتا ہے، رمل کیا جاتا ہے، اجتماع کیا جاتا ہے، اور کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی عقل سے کہے لو جی اس وقت تو مقصد تھا، آج تو مقصد ختم ہوا، اس کا جواب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم جہاں پیغمبر علیہ السلام دوڑے ہم دوڑیں گے، انہوں نے کندھا ننگا کیا ہم کندھا ننگا کریں گے، چاہے کوئی مشرک کافر دیکھے یا نہ دیکھے، ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں سے سنت کی اہمیت کہ سنت کا کتنا مقام ہے، جو کام میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یا کر دیا ساری زندگی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ طواف اور عمرہ کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کے سیکیورٹی کا بھی بڑا اہم مسئلہ تھا، کیونکہ وہ دشمن تو آپ کو ایک پل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک پورے گروہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے دائرے میں لیا، گھیرے میں لے کر حضور درمیان میں تھے، اور وہ صحابہ کے ساتھ ایسے بیت اللہ کا چکر لگا رہے تھے جیسے میرے آقا چاند تھے اور وہ صحابہ ستارے تھے، اور بیت اللہ یہ سورج ہو اور یہ پورا نظام شمسی بنا ہوا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام ایسے صحابہ کے ساتھ چکر لگا رہے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آگے، اور وہ اس قافلے سے آگے آگے حضور کی حفاظت اور دشمنوں کے خلاف بہادری کے اشعار اور مسلمانوں کے جہاد کے اشعار پڑھنے شروع ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عبداللہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں بھلا کوئی لڑائی جائز ہے؟ اور تم عمرہ کرنے آئے ہو، تم تو لڑائی والے اشعار پڑھ رہے ہو، بہادری کے اشعار پڑھ رہے ہو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا، عمر رک جا، اللہ کی قسم آج عبداللہ بن رواحہ کی زبان سے نکلنے والے اشعار کا زخم ان کافروں کو ہمارے تیر و تلوار سے بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا دفاع اور جہاد جس طرح تلوار سے ہوتا ہے اس طرح زبان سے بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بہادری کے اشعار سنائے اور دشمنوں کو للکارنا، دشمن کا مقابلہ زبان سے کرنا بھی یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور اس سے بھی کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے عمرہ کیا، آپ پھر اس جگہ پہ چلے گئے، وہ 200 صحابہ کو آگے بھیجا، انہوں نے بھی عمرہ کیا اور واپس آئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کے اس معاملے سے عرب کے 2 بڑے بہادروں پر بڑا اثر ہوا، اور عرب نے جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ 2 شخص آئے نا مسلمان ہونے کے لیے،
میرے حضور علیہ السلام بے ساختہ پکار اٹھے، آج میرے پاس پورے عرب نے اپنے جگر کو کاٹ کر بیچ دیا ہے، یعنی عرب کا جگر، عرب کے جگر گوشے آج میرے پاس آ چکے۔ کون؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دو عظیم سپہ سالار، دو عظیم سپہ سالار۔ افسوس ہے کہ آج ان دونوں کے بارے میں بعض لوگوں کی زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں آج جہلم سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ تو چدراہٹ کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی ہوگی، عمرو ایار۔ ایار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلاک، شاطر، یہ لومڑی کو بھی کہتے ہیں، اور عمر سے عمرو بنایا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام کو بگاڑ کر ان ظالموں اور دشمنوں نے یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دو عظیم سپہ سالار، میرے پیغمبر علیہ السلام عمرہ کر کے واپس آئے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مکے سے نکلا تو مجھے خالد مل گئے۔ میں نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا اے خالد، سچ پوچھے تو میں بھی اپنے گھر سے اسی ارادے کے لیے نکلا ہوں کہ میں بھی پیغمبر علیہ السلام پر کلمہ پڑھنے کر مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ اب دونوں اکٹھے ہوئے، مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنا بڑا سپہ سالار، اور آپ جانتے ہیں احد کی لڑائی میں جب مسلمان کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، سارے کافر بھاگ گئے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے درے پر چند صحابہ کھڑے کیے تھے، جب وہ بھی نیچے اتر آئے تو پورے جنگی حالات کو سمجھ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والا بڑا کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ خالد ابن ولید، یعنی رضی اللہ عنہ۔ وہ جنگی مہارت اور سپہ سالاری کے اندر اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، اتنا بڑا سپہ سالار آج حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا، خوش ہوئے، آپ نے ان کے بیعت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی تلوار کو میری طرف بھیج دیا ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ذرا غور کریں، ہم عبداللہ ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ہم اللہ کے بندے ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس آدمی کی عظمت کا کیا کہنا جس کو نبوت کی زبان کہے یہ صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں، یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس طرح بیعت کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا نا تو پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، ماذا یا عمر، عمر یہ کیا بات ہوئی؟ تو اتنی دور سے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا اور مجھے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائے اور بیعت کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا حضور میں پہلے آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ حضور آج کے اس لمحے تک جتنے میرے گناہ ہوئے اگر تو آسمان والا معاف کرے گا تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اگر وہ پچھلے ہی معاف نہیں ہونے تو پھر مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پچھلے ہی گناہ اتنے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی ایمانی کیفیت ہے ان کی۔ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، تجھے پتا نہیں کہ اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے اس کے کلمہ پڑھنے کی قوت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے، چاہے ہزاروں کروڑوں اربوں گناہ ہو۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرتے وقت اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں صرف کلمے کی برکت سے اللہ سارے معاف فرما دیتے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت جو ہے یہ بھی اتنا عظیم عمل ہے کہ ہجرت کرنے سے زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
تو عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا تو میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہوا۔ اور صحیح سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسلم الناس وآمن عمر، لوگ جب آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن عمر جب آئے ہیں تو یہ پہلے دن ہی مومن تھے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ کلمہ پڑھ لینا اسلام ہے، اور اس پورے کلمے کا پورے وجود پر اثر ہو جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دور دور والے دیہاتی آئے اور آ کر کلمہ پڑھا تو کہنے لگے آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ کل، اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دو لم تؤمنو، ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی وہ ایمان، ابھی اس ایمان کی لذت، ابھی اس ایمان کی مٹھاس، ابھی اس ایمان کے اثرات تمہارے دل کے اندر تک نہیں پہنچے۔ ایمان اس کا نام ہے، سارے کفر کی محبت نکل جائے، سارے شرک کی محبت نکل جائے، ساری بدعات و خرافات نکل جائے، جاہلیت کے رسوم و رواج نکل جائے، باپ دادا کی باتیں نکل جائے، دنیا کا خوف و خطرہ نکل جائے، صرف ایک اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت پورے وجود پر غالب آ جائے اور پورا ایمان انسان کے اوپر نظر آنا شروع ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس سے پہلے پہلے تک تو اسلام ہے۔ فرمایا میرے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد آئے، اسلم الناس، جتنے بھی آئے پہلے دن وہ مسلمان ہوئے، لیکن ایک وہ آیا جو پہلے دن ہی مومن بن چکا تھا، جس کا نام عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اتنی عظیم ہستی، لیکن آج افسوس کہ اسی کے نام کو بگاڑ کر اور انہی کے بارے میں کہانیاں بنائی جاتی۔ اب یہ دو عظیم سپہ سالار مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک اور جہاد کا اعلان کیا۔ اب وہ جہاد کیا تھا؟ ہوا یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں دوسرے بادشاہوں کی طرف خط لکھے، ایک اردن کے بادشاہ کی طرف بھی خط لکھا۔ آج کل اس علاقے کا نام اردن ہے، پہلے وہ شام کا ہی ایک حصہ تھا۔ آپ نے وہاں بھی خط لکھا اس کو اسلام کی دعوت کے لیے، اور اس نے مسلمانوں کے اس سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب سفیر کا قتل، اس کا مطلب تھا اعلان جنگ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے مقابلے کے لیے کتنے افراد تیار کیے؟ صرف 3000، صرف 3000، صرف 3000 سپہ سالار تیار کی، 3000 صحابہ، اور آپ نے ان کے 3 امیر مقرر کیے۔ فرمایا سب سے پہلے تمہارا سپہ سالار ہوگا جس کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اگر جہاد کے لیے جانا ہے تو اپنوں کو بھی پیش کرنا پڑے گا۔ حضور نے اپنا بیٹا زید بن حارثہ کہا پہلے تمہارا یہ امیر ہے، سپہ سالار ہے، قافلے کا امام ہے، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تمہارے سپہ سالار جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا کے بیٹے علی رضی کے بڑے بھائی تھے، تمہارے یہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو عمرے کے اندر آگے آگے اشعار پڑھ رہے تھے، پھر تمہارے یہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے پھر تم کسی کو بھی اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ کتنے افراد نکلے؟ صرف 3۔ کدھر گئے؟ اردن کے علاقے موتا علاقے کی طرف۔ موتا، جب وہ موتا سے تھوڑا سا پیچھے ٹھہرے، پتا چلا کہ دشمن نے اپنی اتنی تیاری کی ہے کہ 2 لاکھ فوج پورے اسلحے کے ساتھ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اب تصور کیجئے گا، 2 لاکھ سپاہی اور پوری تیاری اور ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، اور ادھر صرف 3000
صرف 3000 اور ادھر 2 لاکھ سپاہی۔ اب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اتنی بڑی فوج، ٹھہر کے کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام سے مشورہ کر لے کہ آگے جائیں، لڑیں یا نہ لڑیں۔ یہ تو اس کا مطلب سیدھی سیدھی شہادت ہے، موت ہے۔ 3000 2 لاکھ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو وہاں بھی بہادری کے اشعار حضور کے آگے آگے پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں کیا مشورہ کرنا تم؟ جس مقصد کی خاطر، شہادت کی خاطر تم اپنے گھروں سے نکلے ہو، اور اب وہ شہادت سامنے تمہارا انتظار کر رہی ہے اور شہادت کے بارے میں مشورہ کرو گے؟ اٹھو، اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو تب بھی کامیاب ہو گئے، دونوں صورتوں میں جنت ہماری پکی ہے، کیا اس بارے میں مشورہ کریں گے؟ ایسا خطبہ دیا، ایسا جہاد کا اعلان کیا، وہ 3000 افراد 2 لاکھ کی فوج سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں جو آگے جائے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، جو پیچھے رہے اس کو ساقہ کہتے ہیں، جو دائیں ہو اس کو میمنہ کہتے ہیں، جو بائیں ہو اس کو میسرہ کہتے ہیں، جو درمیان میں ہو اس کو قلب کہتے ہیں۔ یہ 5 نام رکھ کے 5 گروہوں میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کو۔ آگے بھی ایک گروہ ہو، درمیان میں وقفہ ہو، ایک درمیان میں ہو، ایک پیچھے ہو، ایک دائیں ہو، ایک بائیں ہو، 5 حصوں میں تقسیم کر کے یہ دشمن کے سامنے 2 لاکھ کی فوج اور صرف 3000۔ ایمان ان میں ایسا تھا، جذبہ جہاد ایسا تھا، شوق شہادت ایسا تھا، جنت کی تمنا ایسی تھی، اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا تھا، صرف 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کا پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس علم کو تھاما۔ اس وقت جو سپہ سالار ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، علم کو تھاما۔ پہلا جب صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے علم پکڑ لیا، علم گر گیا، اس کا مطلب شکست ہو گئی، تمہارا قائد کہاں ہے پوری فوج کو نظر آنا چاہیے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ایک انصاری نے پکڑا، کہا کون ہے جو اس کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ مسلمانوں نے کہا کہ تم ہی اس کا حق ادا کرو۔ کہا ان مشکل حالات میں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پھر یہ جھنڈا، اللہ کی تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر پکڑا، پکڑ کر ایسی حکمت عملی اپنائی، یہ 5 گروہوں کو ایک دوسرے کی جگہ سے تبدیل کیا۔ جو آگے تھے وہ پیچھے کیے، جو پیچھے تھے وہ آگے کیے، جو دائیں تھے وہ بائیں کیے، وہ بائیں تھے وہ دائیں کیے۔ دشمن یوں سمجھا پتہ نہیں اتنی کتنی فوجیں پیچھے سے آ رہی ہیں، اور یہ پیچھے پیچھے سے دوڑنے لگے گھوڑے، اور دشمن سمجھا شاید ان کی فوجیں پیچھے سے آ کر ہمارا مقابلہ کر کے ہمیں گھیرے میں ڈالنے لگے ہیں، تھوڑے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، زیادہ ان کے پیچھے ہیں۔ دشمن کے دل دہل گئے، وہ ڈر گئے، اور یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کعبے کے رب کی قسم کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کو لہرایا، اللہ کی تلوار اپنے ہاتھ میں، دنیا کی تلوار پکڑ کے دشمن سے ٹکرائی، کہتے ہیں میری لوہے کی تلوار دشمن کو کاٹتے کاٹتے ٹوٹ گئی، میں نے دوسری تلوار ایک مجاہد سے پکڑی، ٹوٹ گئی، تیسری پکڑی ٹوٹ گئی، چوتھی پکڑی ٹوٹ گئی، 5ویں پکڑی ٹوٹ گئی، 6ویں پکڑی ٹوٹ گئی، 7ویں پکڑی ٹوٹ گئی، 8ویں پکڑی ٹوٹ گئی، 9ویں پکڑی یہ ایسا ہی نہیں ٹوٹی، کعبے کے رب کی قسم لاکھوں لوگ ان کے تباہ و برباد ہونے والے تھے، 20,000 سے زیادہ تو وہاں قتل ہوئے، اور جو ان کے زخمی ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 10ویں طور پر میرے ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار یمن کی بنی ہوئی آئی، کہ مجھے نہیں پتا میں نے اس سے کتنے کافروں کو جہنم واصل کیا۔ 9 تلواریں اللہ کی تلوار کے ہاتھوں سے وہاں ٹوٹی، اور وہ تلوار کا ٹوٹنا
عام نہیں ہے. کبھی کبھی تم اصلی تلوار دیکھ کر تو دیکھو, 1 انچ کے قریب موٹی اور 3 فٹ کے قریب لمبی تلوار, جس طرح ایک بڑا چھرا ہوتا تھا, اس کا وزن ہی تقریباً 5 سے 6 کلو کے برابر ہوا کرتا تھا بڑی تلوار کا. اس تلوار کا دشمن کے سروں پہ لگنا, ان کی گردنوں کو اتارنا, ان کے جسموں کو کاٹنا, اور 9 تلواروں کا ٹوٹنا. 9 تلواریں ٹوٹی, 10ویں تلوار اللہ کے ان کے ہاتھ میں. اب اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا؟ 3000 مسلمان, صرف 12 مسلمان شہید ہوئے, 20,000 سے زیادہ ان کے جہنم واصل ہوئے, باقی سارے دم دبا کے بھاگ گئے, اور مسلمان اپنے آپ کو بچا کر لے آئے. پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں, آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے, میرے آقا نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا. میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابہ, ابھی آسمان سے جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جنگ موتا کا سارا نقشہ سنایا. جبریل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں, یہ زید بن حارثہ یہ آگے بڑھے, یہ دشمن سے لڑے, یہ شہید ہوئے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, دشمن سے لڑے, شہید ہوئے. عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے, شہید ہوئے. اب اللہ کی تلوار نے پرچم تھام لیا ہے, اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے. جب 3000 کا لشکر فتح پا کر 2 لاکھ افراد سے مسلمانوں کو فتح بھی کروایا اور ان کو بچا کر بھی لے کر آئے, جب مدینے کے قریب پہنچے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, صحابہ کوئی ایک صحابی بھی مدینے میں اندر نہ رہے, سارے باہر نکلو اور ان مجاہدوں کا استقبال کرو جنہوں نے دنیا کی سپر پاور سے اپنا ٹاکرا کیا. 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 میں کیا, 12 شہید ہو کے جنت میں پہنچے, 20,000 سے زیادہ جہنم میں پہنچے. میرے تمام صحابہ تم ذرا اپنے گھروں سے نکل کر اس آنے والے مجاہدوں کا ذرا استقبال کرو. نیچے غازیوں کا استقبال میرے آقا کر رہے ہیں, صحابہ کر رہے ہیں, اور جو 12 اوپر گئے تھے ان کا استقبال رب العالمین کر رہے تھے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مجھے خواب آیا, خواب کے اندر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور مجھے لے کر اوپر چلے گئے. میں اوپر بہت اونچے مقام میں گیا تو مجھے 3 صحابہ نظر آئے, مجھے زید بن حارثہ نظر آئے, مجھے جعفر طیار رضی اللہ نظر آئے, مجھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نظر آئے. میں نے کیا دیکھا, وہ جنت کی شراب پی رہے ہیں اور آپس میں کھل کھلا کر باتیں کر کے ہنس رہے ہیں. جنت میں نے دیکھا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, جب ان کی میت ہمارے سامنے آئی ہم نے ان کے جسم پر جو زخم دیکھے, تیروں کے, تلواروں کے, نیزوں کے. آج میں اور آپ, ایک سر پھٹ جائے بس, ایک ناک سے خون بہ جائے بس, ایک دانت ٹوٹ جائے بس, کہتے اللہ کی قسم ہم نے اپنی انگلیوں سے گننا شروع کیا, 90 زخم ان کے جسم پر آئے تھے اور ان میں سے ایک بھی ان کی کمر پر نہیں تھا, سارے ان کے سینے پر آئے. دشمن سے ایسا مقابلہ کیا. اور دشمن نے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا, انہوں نے جھنڈا تھاما تھا, دشمن نے بازو پر مارا, بازو کاٹ دیا. دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا, انہوں نے دوسرا بازو کاٹ دیا. انہوں نے اس طرح بازو ملا کے اپنے سینے سے اس جھنڈے کو تھاما, انہوں نے ان کو شہید کر دیا. میرے آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں. وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت میں گھومتے اور چکر لگاتے رہتے. حدیث ہے مستدرک حاکم کی, فرشتوں کا بھی ساتھ ملا اور فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ساتھ ملا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. دنیا میں ان کے استقبال تھے اور جنت میں ان کے استقبال تھے. جنگ موتا یہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ تھی جس میں صرف 3000 افراد نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا. 12 شہید ہوئے, 20,000 جہنم واصل ہوئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, اسنعوا لآل جعفر طعاما. میرے صحابہ
مجھے جبریل علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کے بھائی، چچا زاد بھائی جعفر کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس وقت جہاد کی خبریں آتی تو پوچھتے۔ بخاری کی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے پیغمبر علیہ السلام بتائیں میرے ابو کا کیا حال ہے، میرے ابو کی کیا کیفیت ہے، وہ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، کیا پیغام آیا ہے؟ میرے آقا نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہارے والد آج اللہ کی جنت میں پہنچ چکے ہیں، آج کے بعد تم جعفر نہیں، تم محمد کے بیٹے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ان کے بال اتروائے، ان کو پیار کیا، کٹنگ کروائی، اپنے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، یہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، فقد اتاہم ما یشغلہم، ان پر ایسا وقت آیا ہے کہ یہ اس غم کے اندر مصروف ہوں گے، تو تم ان کے کھانے کا تھوڑا سا انتظام کر دینا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ آپ نے کھانے کا انتظام کرنے کا کس کو کہا اور کس کے لیے کہا، یہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا، یہ نہیں کہا ان کے کڑم کہاں ہیں، بیٹی کس نے دی ہے، رشتہ دار کون ہے، آگے آگے آ جاؤ، جس کے گھر میں چاہے کچھ بھی نہیں پکتا لیکن بھی تیری تے بنتی ہے، تم تے دینی پے گی، تیرا تو حق ہے، تیری تو بنتی ہے۔ یہ دنیا کی بدترین جہالت ہے، یہ بدترین رسم ہے۔ بنانا ہے کھانا کن کے لیے؟ سارے مہمان کھانا کھا کے جائیں۔ اللہ کے بندو، جو مہمان ہوں گے وہ خود ہی کھا لیں گے، اور جو محلے دار ہوں گے اپنے گھروں سے جا کر کھا لیں۔ روکنا، ٹھہرانا، یہ اصل میں نا ٹرینڈ بن گیا کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ دنیا سوچے گی نہیں یار، یہ اب حضور علیہ السلام نے گھر والوں کو کھلانے کا کہا کہ گھر والوں کو بیچارے پریشان ہیں، وہ غم میں ہیں، وہ نہیں پکا سکتے، ان کو تم کھلا دو، پکا کے بیچ دو بس۔ ہاں، آپ کے جو دور کے مہمان آئے ہیں، فیصل آباد سے آئے، اسلام آباد سے آئے، پنڈی سے آئے، گجرانوالہ سے آئے، اب وہ گھر نہیں جا سکتے تو آپ ان کو کھانا کھلاؤ، آپ کا حق ہے۔ لیکن اب کیا ہے، اب محلے والے سارے کھا جائیں اور باہر والا چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ اور پھر یہ کیا ہے، وہ بیچارے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، برتن اکٹھے کرو، برتن دھوو، برتن کا انتظام کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ بیچارے الٹے پریشانی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس سے دو چار قدم آگے بھی ہیں جی، اگلے دن تم گھر والوں نے ہمیں کھلانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا محلے والے فوتگی کے گھر والوں کو کھلائیں، اور یہاں کیا ہے، گھر والے ہمیں صبح کھلائیں۔ کل شریف کا اعلان کر دیں، گھر والے، چاہے اس بیچارے کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں لیکن کولوں کرنے پہن گے، چاہے قرضہ چک کے کریں۔ کس سے کھا رہے ہو؟ ارے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کوئی یتیم ہوا اور تم اس کے یتیم کے پیسے کلوں میں کھا رہے ہو، اس یتیم کے بچے کے پیسے تم کھا رہے ہو، اور تیسرے دن بھی کھا رہے ہو، 7ویں دن بھی کھا رہے ہو، 40ویں دن بھی کھا رہے ہو، اور سلامہ بھی کھا رہے ہو۔ میرا پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا یہ بیچارے پریشان ہیں، ان کا والد اس دنیا سے چلا گیا، ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ان کا خاوند اس دنیا سے چلا گیا، ان کو کھانے کی، پکانے کی، لانے کی نہیں سوجے گی، تم ذرا ان کو دے دینا۔ لیکن ہم نے کہا تمہیں سوجے نہ سوجے، ہمیں سوجنی چاہیے۔ کھلنا دا اعلان سارے سامنے کا، اور کل تم کھلائے گا اور تمہیں کھلانا پڑے گا ہر صورت۔ خدا را اس معاملے کو سمجھیے، اپنے معاشرے کو بہتر کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، دنیا کو مت دیکھیے، دنیا کو مت دیکھیے، دنیا کی فکر نہ کریں۔ جو دور کے افراد ہیں وہ آپ کے گھر میں آئیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ بسا اوقات مجھے بھی کہتے ہیں کرسن لان کر دیو، پھر میں چپ کر جاتا ہوں، پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں کرسن لان ہی نہیں کیتا۔ میرے بھائی جب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں اعلان کروں؟ سارے بھائی کیوں کھانا کھا کے جائیں؟ حدیث سنیے، سنن کبریٰ البیہقی کی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں جس طرح نوحہ کرنا، پیٹنا،
حرام اور کبیرہ گناہ ہے، ہم علاقے والے میت کے گھر سے جا کر کھانا کھانا بھی اتنا ہی حرام اور گناہ سمجھتے تھے۔ تو میں کیوں اعلان کروں اور آپ کیوں یہ کام کریں؟ رہنے دیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ کوئی خاندان کا نہیں، تیری باندھی تیری باندھی تیری نہیں باندھی تیری نہیں باندھی، نہیں۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، جو محلے دار ہے وہ اپنے محلے داروں کا خیال رکھے، جو نمازی ہے اپنے نمازیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھلاؤ، ان کے مہمانوں کو کھلاؤ، ان کا ساتھ دو، لیکن ان سے کھانا اور ان یتیموں کا کھانا اور پھر اس پر ثواب کی نیت رکھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ یتیموں کا مال کھاؤ، ہمیں یہ کہا ہے جن کی فوتگی ہو گئی ان کے گھر میں کھانا بھیج دو، ان کو کھلا دو، یا ان کے دور کے مہمانوں کو کھلا دو، یہ شریعت ہمیں کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ایک سال میں 12 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب ان میں لڑائی جہاد بھی نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر دشمن پہلے حملہ کر دیں تو دفاع کیا جائے گا، لیکن اقدامی جہاد ان مہینوں میں نہیں کیا جائے گا، قتل و غارت نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یعنی بہت زیادہ ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور ان کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی 11واں، 12واں اور پہلا۔ ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے۔ 11واں، 12واں اور پہلا، اور درمیان میں 7واں مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے یہ درمیان والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ حج کے لیے لوگ پہلے سفر کرتے پیدل تو اس مہینے میں کر لیتے، یعنی ذوالقعدہ میں، تاکہ حاجیوں کو سفر کے دوران کوئی کسی قسم کی چوری چکاری تکالیف کا سامنا یا لڑائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج کا مہینہ، اور پھر اگلے مہینے میں واپس اپنے ملکوں میں پہنچ جائے پیدل یا سواریوں پر، تاکہ ان کو کچھ نہ ہو۔ اور اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو درمیان سال میں رجب کا مہینہ، تاکہ یہ سفر جو ہے آسانی سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی۔ اب ان کے رجب کے مہینوں میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں معروف ہے کہ 22 رجب کو کنڈے ہوں گے اور 27 رجب کو معراج ہوگی، تو یہ دونوں باتوں کا ہی معاملہ درست نہیں۔ معراج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا ہے 15ویں پارے کے آغاز میں، اور 27ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ معراج برحق ہے، لیکن کس مہینے میں ہوا یہ کسی جگہ ثابت نہیں، کس سال ہوا یہ معلوم نہیں۔ معراج ہوا ہے لیکن مہینہ کون سا تھا یہ پتہ نہیں، یہ اپنی طرف سے 27 رجب معراج کی شب بنا لی گئی ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اب یہ 22 رجب کے کنڈے ہو جاتے ہیں، پھر وہ رات کی خاص نمازیں پڑھتے ہیں، اور دن کو جو ہے وہ کوئی شرینی وغیرہ، مٹھائی وغیرہ یا کوئی ٹوٹیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو ایسا کوئی چکر نہیں۔ اصل پیچھے وجہ یہ ہے 22 رجب کو ایک عظیم خلیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے شہید، فوت ہوئے، اس دنیا سے گئے، فوت ہوئے، شہید ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو دشمنان اسلام نے ان کی وفات پر خوشی منانی تھی۔ اب انہوں نے تو خوشی منانی تھی،
مسلمانوں کو بھی ایک طریقے سے انہوں نے ان کی وفات پر خوشی منانے کے لیے یہ نام گھڑ لیا کہ 22 رجب کو کنڈے دلائیں گے، خوشی کریں گے۔ بھئی کیوں کریں گے؟ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ بھئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ نہیں۔ اس دنیا سے گئے؟ نہیں۔ انہوں نے کوئی خاص کام کیا؟ نہیں۔ تو پھر رونا دنا دے کیوں؟ بس ویسے ہی۔ تو یہ ویسے والی بات نہیں ہے، پیچھے سوچ اور ہے۔ اس وجہ سے اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔